معزز علماء کرام، مہمانان گرامی، سامعین عظام، ٹنڈو والا یار جامع مسجد میمن میں محبان مسجد اقصی کمیٹی کی جانب سے انعقاد پذیر اس باوقار محسن انسانیت و حرمت اقصی کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے برادر عزیز استاذ العلماء، معروف کالم نگار حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب چترالی دامت برکاتہم العالیہ اقصی کے حوالہ سے تفصیلاً ہم سب سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ میں عنوان کے پہلے حصہ پر تفصیلاً گفتگو کروں گا، آخر میں اللہ نے اقصی کے حوالہ سے جو دل میں ڈالا وہ بھی آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، محسن کا لفظ پہلے تین ہستیوں پر بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات کے لیے، وہ محسن کائنات ہے۔ پھر رسول اللہ کی ذات کے لیے آپ محسن انسانیت بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کے لیے جو محسنین امت ہیں۔ محسن کا لفظ اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، رسول اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور صحابہ کرام حزب اللہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے بولا جائے تو اس کی اضافت کائنات کی طرف ہوتی ہے، اللہ محسن کائنات ہے۔ حضور کے لیے بولا جائے تو اضافت انسانیت کی طرف ہوتی ہے، آپ محسن انسانیت ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے بولا جائے تو وہ محسنین امت ہیں۔ سب سے پہلے اس کا اطلاق اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے، ہوتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے محسن ہیں، کیونکہ اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ اللہ کائنات کو عدم سے وجود میں لائے۔ معدوم کو موجود کرنا اللہ کا احسان ہے۔ اللہ محسن کائنات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعض موجودات کو اپنی مرضی، مشیت اور ارادہ سے حرکت کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ جیسے حیوانات متحرک بالارادہ ہے، پھر اللہ نے حیوانات میں سے انسان کو عقل و شعور عطا کیا، نطق و بیان کی قوت عطا کی، احکامات شریعت کا مکلف بنا۔
اس لحاظ سے اللہ کے سب سے زیادہ احسانات حضرت انسان پر ہیں۔ باقی مخلوقات کو وجود بخشا، انسان کو بھی بخشا، پھر متحرک بالارادہ بنا کر جمادات اور نباتات سے ممتاز کر دیا، پھر عقل و شعور اور فہم و فراست، نطق و بیان کی نعمت عطا کر کے حیوانات سے بھی ممتاز کر دیا۔ تو سب سے زیادہ احسانات اللہ کے انسان پر ہے، وجود بخشا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، معدوم تھا، اللہ نے وجود عطا کیا۔ پھر اللہ نے ضرورت کے لحاظ سے تمام اعضاء عطا فرمائے۔ کہیں فرمایا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کہیں فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، سمع و بصر کی صفات سے نوازا، اعضاء اور انہیں کام کرنے کی قوت اور صلاحیت عطا کی۔ پھر اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان یہ کہ شکل و صورت تو ہر مخلوق اور موجود کو دی، لیکن احسن صورت انسان کو بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، رزق اور معیشت کے ذرائع عطا کیے، فطرت اسلام پر پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، قبول حق کی استعداد عطا کی۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اسلام کی دولت انسان کے لیے نازل فرمائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا قول ہے، اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتیں دو ہیں، ایک قرآن کی نعمت ہے، دوسری صاحب قرآن کی نعمت ہے۔ اور یہ سب سے بڑی اس وجہ سے ہے کہ نزول قرآن اور بعثت صاحب قرآن کے بعد اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کو انہی دو کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اللہ نے قرآن بھی عطا فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ دوسری جگہ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ صاحب قرآن کی دولت بھی ہمیں عطا کی، صاحب قرآن ہمارے محسن بھی ہے، اللہ کا ہم پہ احسان بھی ہے۔ تو اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان حضور کی ذات گرامی ہے، جس کے لیے اللہ خود فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے اہل ایمان پر بے بدل انعام فرمایا، بے نظیر احسان کیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا۔ ایک رسول کا کیا مطلب؟ رسول اور بھی تھے، اس وضاحت میں نہیں جاتا، عنوان پہ رہنا چاہتا ہوں۔ اذ بعث فیہم رسولا، ایک رسول بھیجا۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ حضور کی ذات گرامی کو تاج رسالت پہنا کے بھیجا۔ پھر یہ بھی اللہ کا احسان ہے من انفسہم، جن کے لیے بھیجا، انہی کی جنس اور نوع سے بھیجا، تاکہ کامل افادہ
اور استفادہ ممکن ہو سکے. اگر نوع اور جنس بدل جاتی تو پھر وہ کیفیت اور مقصد حاصل نہ ہوتا جو ہونا چاہیے. تو حضور کی ذات گرامی اللہ کا احسان ہی نہیں، احسان عظیم ہے، کیونکہ اللہ نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنا محبوب عطا کیا ہے. کون کسی کو دیتا ہے؟ یہ اس کی فیاضی ہے، یہ اس کی سخاوت ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو اپنا محبوب عطا فرما کر ہم پہ احسان عظیم کیا. پھر فقط محبوب ہی عطا نہیں کیا بلکہ جو محبوب کے شایان شان تھا وہ سارا اپنے محبوب کو عطا کیا. جب محبوب کا دامن اللہ کی عنایات اور ہدایہ سے بھر گیا، جب محبوب کا دامن اللہ کی نعمتوں اور اللہ کی عطا کی ہوئی عظمتوں سے لبریز ہو گیا، پھر ان تمام عظمتوں سمیت اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. صاحب بحر محیط نے تفسیر بحر محیط میں کوثر کے 2 درجن سے زائد معانی لکھے ہیں. ہر معنی الگ عظمت ہے. اللہ نے مصطفیٰ کی شایان شان تمام عظمتیں آپ کے دامن میں رکھ دی. تمام عظمتوں سمیت اپنا محبوب ہمیں عطا کیا. اس لیے یہ احسان ہی نہیں، احسان عظیم ہے. یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے. سورۃ الرحمن میں اپنی مختلف نعمتوں کا تذکرہ کر کے اللہ بار بار فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. لیکن جس مختلف اسلوب سے، جس نرالے انداز سے اللہ نے بعثت مصطفیٰ کا تذکرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ انداز پہلے کسی نبی کے لیے نہیں، پہلے کسی رسول کے لیے نہیں، پہلے کسی پیغمبر کے لیے نہیں. وجہ کیا ہے؟ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے وجہ یہ ہے آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کے آنے سے کسر نبوت کی فقط تعمیر ہوئی ہے. باقیوں کے تشریف لانے سے کسر نبوت کی فقط تعمیر ہوئی ہے، اور نبیوں کے نبی کے تشریف لانے سے کسر نبوت کی تکمیل ہو گئی. اور اس تکمیل کو ہی ختم نبوت کہتے ہیں. انسانی مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ نبوت و رسالت ہے، مگر نبوت و رسالت 1,23,999 نفوس قدسیہ کے پاس ہے. انسانی مراتب میں سب سے بڑا مرتبہ نبوت و رسالت ہے، اور اس سے بھی بڑا مرتبہ ختم نبوت ہے. نبوت 1,23,000 سے زائد افراد کے پاس ہے، اور ختم نبوت فقط محمد مصطفیٰ کے پاس ہے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. تو سب سے پہلے محسن ہستی پروردگار عالم کی ہے. آپ محسن کائنات ہیں. اللہ کے احسانات میں سے سب سے بڑا احسان حضور کی ذات گرامی کی بعثت ہے. گویا آپ کی 2 حیثیتیں ہوئی. ایک حیثیت محسن کی ہوئی
کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر احسان فرمایا، اور دوسری حیثیت محسن کی ہوئی، آپ خود بھی محسن ہیں، پوری انسانیت آپ کے بارے احسان تلے دبی ہوئی ہے، پوری انسانیت آپ کے احسانات سے مستفیض ہو رہی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہے، آپ نے پوری انسانیت پہ کون کون سے احسانات کیے؟ آپ کے احسانات میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ توحید سے روشناس کرایا۔ یہ عقیدہ کمزوروں کو طاقتور بناتا ہے، بیماروں کو صحت مند کرتا ہے، سب کا ڈر دل سے نکال کے ایک اللہ کا ڈر اور خوف عطا کرتا ہے، اس کی ملاقات کا شوق عطا کرتا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ لوگ اشجار و احجار کو سجدہ کرتے تھے، اس سے پہلے کیا تھا؟ کواکب و نجوم کی پوجا کرتے تھے، اس سے پہلے کیا تھا؟ شمس و قمر کو معبود کہتے تھے، ہر چڑھتی چمکتی شے کے سامنے جبین نیاز کے تقدس کو پامال کر دیا کرتے تھے، پانی کی لہروں کو سجدے، درختوں کے پتوں کو سجدے، جہاں جی چاہا جبین نیاز کا تقدس پامال کر دیا۔ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال آئے تو آپ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسانیت کو پیغام دیا کہ سجدہ فقط اللہ کے لیے، نظر و نیاز فقط اللہ کے لیے، منت منوتی فقط اللہ کے لیے، سوز و پکار فقط اللہ کے لیے، رکوع فقط اللہ کے لیے۔ ہر نماز میں سجدہ ہے، فجر سے لے کے عشاء تک کوئی نماز سجدے سے خالی نہیں، کوئی نماز رکوع سے خالی نہیں۔ ہر عید کی نماز میں سجدہ ہے، عید کی نماز میں رکوع ہے، جمعے کی نماز میں سجدہ ہے، جمعے کی نماز میں رکوع ہے۔ لیکن جنازے کی نماز کو دیکھیے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نفل نہیں ہے، بھلے فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، مگر اس میں رکوع بھی نہیں، اس میں سجدہ بھی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے نماز فرض ہے، جھکنا اللہ کے سامنے ہے، جبین نیاز کا تقدس جھکانا اللہ کی بارگاہ میں ہے، اس میں رکوع اور سجدہ کیوں نہیں ہے؟ جواب ملتا ہے نماز بھلے اللہ کی عبادت سمجھ کے پڑھی جا رہی ہے، مگر میت سامنے ہے، کیونکہ جنازہ میت کا بھی حق ہے، اس میں میت کے لیے بھی دعائے مغفرت ہوتی ہے۔ جب میت سامنے ہے، اب اگر امام اور مقتدی رکوع کریں گے، کوئی یہ نہ سمجھ لے میت کے سامنے جھک رہے ہیں، جب یہ سجدہ کریں گے کوئی اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائے یہ میت کے سامنے پیشانی ٹیک رہے ہیں، تو اللہ نے نماز جنازہ سے سجدہ کو اٹھا دیا۔ جہاں غیر اللہ کو سجدے کا شبہ پیدا ہو، وہاں فرض نماز سے سجدہ اڑا دیا جاتا ہے۔ جب نماز جنازہ میں شرک کے شبے کی وجہ سے سجدے کو باقی نہ رہنے دیا گیا تو مزار پہ سجدے کی اجازت کیسے مل سکتی؟ یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے، عقیدہ توحید سے روشناس کرایا کہ یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ، ایک کو سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دے کے پلٹے، حجر اسود کو بوسہ دے کے موڑے تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں؟ علمت انک حجر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، رہی یہ بات کہ میں نے تجھے بوسہ کیوں دیا ہے؟ لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ سمجھتا ہوں نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، میں مصطفیٰ کی اتباع اور اطاعت میں
میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے کہ آپ نے دھرتی پہ تشریف لا کے جگہ جگہ جھکنے والوں کو ایک جگہ جھکنے والا بنا دیا۔ جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، جو در مصطفیٰ پہ آتا ہے یارو، وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں ہے۔ محمد کا فرما عبادت خدا کی، وہ شیطان کو اپنا بناتا نہیں ہے۔ نبیوں نے ہم کو ہے توحید سکھلائی، جس میں اپنے پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں۔ اللہ محسن کائنات ہے، رسول اللہ محسن انسانیت ہے۔ اللہ کے نبی کے احسانات کا کس کس احسان کا ذکر کیا جائے؟ عقیدہ توحید سے روشناس کروایا، انسان کو غرض تخلیق سمجھائی، مقصد پیدائش سمجھایا، مقصد زندگی بتایا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ نبی کے احسانات میں، اللہ کے نبی کے احسانات میں مساوات بھی ہے۔ فرمایا لیس لعربی علی عجمی فضل الا بالتقوی۔ اگر فضیلت کسی کو ہے فقط تقوی کی بنیاد پہ۔ اللہ کے نبی کے احسانات میں ایک نظام عدل و انصاف کو عام کرنا بھی ہے۔ فرمایا ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ یہ تو فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی ہے۔ اگر بالفرض والمحال قضیہ فرضیہ کے طور پر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو محمد اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ کر دیتا۔ آمنہ کے لال کے کس کس احسان کا تذکرہ کیا جائے؟ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے تمام طبقات پہ احسان کی بارش کی ہے۔ حضور نے غلاموں کے حقوق بتائے، ان پہ احسانات کیے کہ جیسا خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنتے ہو انہیں بھی پہنایا کرو، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ آمنہ کے لال کی آخری سانسیں ہیں، زبان پہ غلاموں کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ جہاں اللہ کا حق بیان کیا الصلاۃ کہہ کے، وہاں وما ملکت ایمانکم بھی کہا۔ اللہ کے نبی نے یہ کس دور میں کہا؟ محسن انسانیت نے یہ اس دور میں کہا جب غلاموں کی قدر و قیمت کسی جانور سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ انسان اپنی مرضی سے جب چاہتا جسے چاہتا کھڑا کر کے بیچ دیا کرتا تھا۔ غلاموں کے حقوق بتائے، خواتین کے حقوق بتائے۔ مجھ سے پہلے مولانا ضیاء الرحمن صاحب حالات بیان کر رہے تھے، ولادت مصطفیٰ سے پہلے کے، ظہور اسلام سے پہلے کے، بعثت مصطفیٰ سے قبل کے۔ آپ سن چکے ہیں مصطفیٰ کی تشریف آوری سے پہلے عورت حق کے حیات سے محروم تھی، حق کے وراثت سے محروم تھی، حق کے تعلیم و تعلم سے محروم تھی۔ عورت کو شوکیسوں میں کھڑا کر کے بیچ دیا جاتا تھا۔ آمینہ کے لال تشریف لائے، سب سے پہلے حق کے حیات عطا ہوا، عورتوں کو درگور کرنے کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ حق کے وراثت عطا ہوا۔ مفسر ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ پہلے اولاد اپنے باپ کی کئی منقوہا ان کو تقسیم تو کر لیا کرتے تھے میراث سمجھ کے، لیکن انہیں وراثت میں حقدار نہیں ٹھہراتے تھے۔ آمنہ کے لال تشریف لائے، عورت کو وراثت سے حصہ دیا۔ تعلیم و تعلم کا سلسلہ جیسے مرد کے لیے ویسے عورت کے لیے قرار دیا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم فرمایا تو بعض روایات میں مسلمہ کے الفاظ کا بھی ذکر کیا۔ حضور سرور عالم نے خواتین پہ احسان فرمایا کہ اگر یہ تیری بیٹی ہے، ایک ہو تب، دو ہو تب، تین ہو تب، ان کی صحیح پرورش کر کے نکاح کر دے گا، محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اگر یہ تیری ماں ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر یہ تیری بیوی ہے تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تیرے بدن کے سب سے زیادہ قریب ہے، یہ تیرا لباس ہے، تو اس کا لباس ہے۔ آمنہ کے لال نے خواتین کو ان کے حق ادا کیے، ان کے حقوق بتائے، تو یہ عورتوں پہ احسان ہے۔ آج اگر دھرتی کائنات پر مساوات کا تصور ہے، عدل و انصاف کا تصور ہے، امن کا تصور ہے، بھائی چارے کا تصور ہے، تو یہ سارے کا سارا محسن انسانیت کی بدولت ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی،
سلام اس پر جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسا۔ اللہ کے نبی کے کس کس احسان کا تذکرہ کیا جائے، اور آسان کیے دیتا ہوں اگر انسانیت کو تقسیم کیا جائے، اس کی سب سے آسان اور بڑی تقسیم یہ ہے کہ ایک نبی کی امت اجابت ہے، ایک نبی کی امت دعوت ہے۔ امت اجابت میں اہل ایمان آتے ہیں، امت دعوت میں غیر مومن انسان آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے احسانات کی بارش مومنوں پہ بھی برسی ہے، نبی کے احسانات کی بارش کافروں پہ بھی برسی ہے۔ مفسرین کرام نے، اہل علم نے یہ فرق ضرور لکھا ہے کہ نبی کے احسانات اور رحمت اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں۔ رہے اہل کفر، ان کے لیے دنیا میں تو نبی کی رحمت ہے، نبی کے احسانات ہیں، مگر وہ آخرت میں اس سے محروم ہوں گے، اس لیے کہ ایمان کی سند ان کے پاس نہیں ہوگی، ایمان کا سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دنیا میں دیکھا جائے، حضور فقط اہل ایمان کے محسن نہیں ہیں، آپ انسانیت کے محسن ہیں۔ مومن کی شکل میں انسان ہو تب بھی نبی کے بارے احسان تلے دبا ہے، کافر کی شکل میں انسان ہو تب بھی نبی کے بارے احسان تلے دبا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ۔ حضور کے کس کس احسان کا ذکر کیا جائے، اہل ایمان پہ احسانات دیکھیے۔ وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا، نہ آپ سے پہلے پہنچا نہ آپ کے بعد پہنچے گا۔ وہاں پہنچے جہاں کوئی نہ پہنچا، وہاں جا کے بھی اپنی امت کو یاد کیا، وہاں جا کے بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں گئے، جاتے ہی ہدایہ پیش کیے، التحیات للہ، پروردگار قولی عبادتیں تیرے لیے، قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تین تحائف پیش کیے، التحیات للہ، حمد و ثنا اللہ کے لیے، والصلوات رکوع سجدہ تشہد اور قعود اللہ کے لیے، والطیبات صدقات و خیرات اللہ کے لیے۔ جب تین تحائف آمنہ کے لال نے پیش کیے تو تبادلہ تحائف کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ نے تین کے جواب میں تین فوراً پیش کیے، بہت سارے بعد میں عطا فرمائے۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ اللہ کی رحمتیں بھی ہو، وبرکاتہ اللہ کی برکتیں بھی ہو۔ جب اللہ نے سلامتی کا تحفہ مصطفیٰ کو عطا کیا، رحمت کا تحفہ مصطفیٰ کو عطا کیا، برکتوں سے دامن مصطفیٰ کو بھر دیا، تو آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال نے جب اللہ کی رحمت کے دریا کو ٹھاٹھے مارتے ہوئے دیکھا تو حضور کو فوراً اپنی امت یاد آ گئی۔ بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کونسلر بھی بن جائیں تو آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، دوست تو دوست رہے، رشتہ دار تک کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن کیا کہیے مصطفیٰ کی شان رحمت کے، کیا کہیے آمنہ کے لال کے جذبہ احسان کے۔ وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچا نہ پہنچے گا، وہاں بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ پروردگار عالم آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، السلام علیکہ 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 علیکہ، آپ پر سلامتی ہو ایھا النبی، اے نبی، ورحمت اللہ اللہ کی رحمتیں بھی ہو، وبرکاتہ اللہ کی برکتیں بھی ہو۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پروردگار ہم پہ سلامتی، پروردگار ہم پہ سلامتی۔ وہ بلال جو مکے کی گلیوں میں تپتے صحرا پہ لیٹا ہوا ہے،
جو لیٹ کے تشدد سہ کے بھی کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کوئی تپتی ریت پہ لٹایا گیا، کوئی تپتے انگاروں پہ خباب جیسا لٹایا گیا، کسی کے بدن سے کھلڑی اتار لی گئی، کسی کو اونٹوں سے باندھ کے اونٹ مخالف سمت پہ دوڑا دیے گئے، کسی کو سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت نے ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں۔ تختہ دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ نے کب دیکھے ہیں۔ مولا میں ان سب کو ان ہدایہ میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علینا، ہم سب پہ سلامتی ہو۔ پھر اللہ کے نبی کے احسان کی کیفیت دیکھیے، شان رحمت کا ملاحظہ کیجئے۔ السلام علینا ہی نہیں کہا، صحابہ کے بعد غلامان صحابہ نے بھی آنا تھا، انہوں نے بھی صحابہ کی طرح کٹنا تھا، نبی کے لیے بھی کٹنا تھا، اصحاب نبی کے لیے بھی کٹنا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللہ تیرے جتنے صالح بندے ہیں ان سب کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دائرہ وسیع کیا، اللہ کے نبی نے شان رحمت دکھائی، حضرت نانوتوی سے لے کے آج تک کے جتنے عباد اللہ الصالحین ہیں سب کے لیے محمد مصطفیٰ اللہ سے رحمت لے کے آئے، برکت لے کے آئے، سلامتی لے کے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پر آئے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا۔ کیا کہیے اللہ کے نبی کے احسانات کے؟ اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی، واپس پلٹے، چھٹے آسمان پر ادھر سے چھٹا ادھر سے دوسرا۔ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، پہلے پر حضرت ابراہیم سے، دوسرے پر حضرت موسیٰ سے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، بخاری کی روایت ہے، ما فرض اللہ علی امتی، محبوب اللہ نے آپ کی امت پہ کیا فرض؟ حضور نے بتایا، 50 نمازوں کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ان امتک لا تطیق ذلک، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، فرجی الی ربک، واپس چلے جائیے۔ حضور چھٹے آسمان سے ادھر سے دوسرا واپس تشریف لے گئے۔ اللہ نے 50 میں سے 5 معاف فرمائے، واپس آئے۔ حضرت موسیٰ نے پھر مشورہ دیا، واپس جائیے اور کم کروا کے آئیے۔ قصہ مختصر، 9 مرتبہ آنا جانا ہوا، 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ پھر فرما رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں، حضور پھر جائیے۔ اللہ کے نبی نے حیا کا عذر کیا، نہیں، یہ 9 مرتبہ کا آنا جانا حضور کا اپنے لیے نہیں تھا، اس انسانیت کے لیے، اہل ایمان کے لیے تھا۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں، حضرت موسیٰ کا دور گزر چکا تھا، تکلیف شرعی کا دور گزر گیا، نمازیں نبی کی امت نے پڑھنی تھی، حضور نے پڑھنی تھی۔ آپ 10ویں مرتبہ جا نہیں رہے، موسیٰ اصرار فرما رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، حکمت کیا تھی؟ اہل علم نے لکھا ہے، حکمت یہ تھی، حضرت موسیٰ نے دنیا میں کہا ربی ارینی انظر الیک، ربا دیدار تے کرا، ربی ارینی انظر الیک۔ اللہ نے فرمایا نہ صرف یہ کہ تو دیدار نہیں کر سکتا بلکہ لن ترانی، ہرگز نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ علم الکلام کے ماہرین نے لکھا ہے، وہ عالم شاہد میں رہ کر عالم شاہد کے حواس سے عالم غائب کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔
ممکن نہیں تھا. حضور کے حواس اگرچہ عالم شاہد کے تھے مگر عالم غائب میں جا پہنچے تھے, اور جب عالم غائب میں پہنچ جائیں ان میں قوت اور پاور عالم غائب کی پیدا ہو جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے درخواست کر رہے ہیں, ربی ارینی انظر الیک. اللہ نے فرمایا نہ صرف یہ کہ تو دیکھ نہیں سکتا بلکہ ہرگز نہیں دیکھ. تو موسیٰ بار بار واپس بھیجتے تھے, شاید کہ چلو میں رب کو تو نہیں دیکھ سکا, جو ہستی رب کو دیکھ کے آئی ہے میں اسے ہی دیکھ پا. وہ بار بار خدا کو دیکھے, میں بار بار مصطفیٰ کو دیکھوں. اور ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا, جب حضور کی واپسی ہوئی پہلے ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم سے, پھر آگے چل کے ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ سے. حضرت ابراہیم نے بھی پوچھا, حضور نے ان کو بھی بتایا, مگر انہوں نے واپس جانے کا مشورہ نہیں دیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا, بتایا, تو کہنے لگے فرجی الی ربی, اور ان کے مشورہ پہ 9 مرتبہ گئے. سوال پیدا ہوتا ہے, ملاقات تو پہلے حضرت ابراہیم سے ہوئی, بتایا بھی پہلے انہی کو تھا, انہوں نے جانے کا مشورہ نہیں دیا. اور حضرت موسیٰ نے صرف مشورہ ہی نہیں دیا, اصرار کیا. وجہ فرق کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے مقامات کا فرق ہے. مقامات کا فرق ہے. حضرت ابراہیم کا مقام مقام خلت ہے, اتخذ اللہ ابراہیم خلیل. مقام خلت مقام نیاز ہے, سر تسلیم ہم جو مزاج یار میں آئے. اللہ نے فرمایا بیوی بچے کو اس وادی میں چھوڑ آؤ غیر ذی زرع, جو قابل کاشت نہیں ہے. حفیظ چلندری کہتے ہیں یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا, یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا, اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا. یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا, یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بنانا تھا. کہا چھوڑاؤ, کہا ٹھیک ہے جی. جب بیٹا فلما بلغ معہ السعی, ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو فرمایا ذبح کر دو. کہا ٹھیک ہے جی. گردن پہ چھری رکھ دی. تو مقام خلت مقام نیاز ہے, سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے. اس میں سنا جاتا ہے, کیا جاتا ہے, سوالات نہیں ہیں. اور حضرت موسیٰ کا مقام مقام تکلیم ہے. مقام تکلیم, وہ اللہ کے کلیم تھے, کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور یہ مقام مقام ناز ہے, اس میں بولا جاتا ہے. اور اتنا بولا جاتا ہے, اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا, ما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ سمپل سا جواب تھا, ہی عصای, ہی عصای. اللہ نے غرض نہیں پوچھی تھی, اغراض بھی بتا دی. اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. اور متصوفین نے نکتہ لکھا ہے, جب محب کی محبوب سے بات ہو رہی ہو نا, پھر محب کی خواہش یہ ہوتی ہے لمبی ہوتی چلی جائے, لمبی ہوتی چلی جائے. آپ اس کے مجازی میں دیکھتے ہوں گے پیکج والوں کی موجیں لگی ہوئی ہیں, یہ تو اس کے حقیقی ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام مقام تکلیم ہے. اس مقام کے مناسب ہی تھا کہ مشورہ دیا جائے. تو حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا, 9 مرتبہ آنا جانا ہوا. یہ اللہ کے نبی کا اپنے لیے نہیں تھا, یہ اہل ایمان پہ احسان, اہل ایمان پہ. 5 نمازیں ہیں, اللہ کے نبی جب 5 لے کے پلٹے تو اللہ نے فرمایا ہی خمس وہی خمسون, 5 بھی یہی ہیں 50. ہی خمس وہی خمسون, پڑھنے میں 5 ہیں, اجر و ثواب میں 50 ہے. لا یبدل القول لدی,
میری بات بدلتی نہیں. باقی یہ ترتیب جو اختیار کی یہ ایک خاص حکمت کے تحت تھی. اہل علم نے اس کا ذکر کیا ہے، وضاحت میں نہیں جاتا. تو یہ اللہ کے نبی کا احسان ہے اپنی امت پہ. اور کہنا چاہوں گا، پہلی رات نماز تراویح پڑھائی، اگلے دن چرچا ہوا، صحابہ ڈبل ہو گئے. دوسری رات نماز تراویح پڑھائی، پھر چرچا ہوا. تیسری رات اور زیادہ ہو گئے. چوتھی رات پردہ ہٹا کے دیکھا، مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. آمنہ کے لال تشریف نہیں لائے. انفرادی طور پہ تراویح پڑھنے کا حکم دے دیا، جماعت کو دواً ترک کر دیا. یہ اللہ کے نبی کا انسانیت پہ احسان ہے کہ صحابہ کے جذبہ و شوق کو دیکھ کے کہیں تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے اور میری امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے. نہ نبی کے لیے پڑھنا مشکل تھا، نہ اصحاب نبی کے لیے پڑھنا مشکل تھا. یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا. ادھر نمازیں 50 سے 5 اور ادھر تراویح غیر فرض نہیں ہو سکی. ایک نقطہ یہاں اور عرض کروں گا. فرضیت کے خطرہ کے پیش نظر تراویح کی جماعت کو دواً ترک کیا گیا. حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. حضرت ابو بکر کا زمانہ خلافت مختصر تھا، فتنے بہت زیادہ تھے، جماعت کی بحالی کا وقت نہ مل سکا. حضرت عمر بن خطاب مسند خلافت پر متمکن ہوئے. زمانہ خلافت کم و بیش 10 سال پہ مشتمل تھا، اور جہاں عمر ہو وہاں سے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. فتنوں کی کیا مجال تھی کہ وہ کھڑے رہتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی جماعت کو بحال کیا، تراویح کی جماعت کو بحال کیا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں صحابہ و تابعین کو تراویح پڑھنے کا حکم دیا، جسے دیکھ کر کہا گیا نعمت البدعۃ ھذہ. اب یہاں ایک سوال علماء سے کرنا چاہوں گا، کیا دیکھ کے کمیت کا پتہ چلتا ہے؟ دیکھنے سے کیفیت کا پتہ چلتا ہے، کمیت کا پتہ نہیں چلتا. دیکھنے سے یہ تو پتہ چلتا ہے انفرادی طور پہ نہیں پڑھ رہے، اجتماعی طور پہ. نعمت البدعۃ ھذہ کا تعلق تعداد سے نہیں ہے. تعداد تو شروع سے ایک ہے. 3 راتیں تو نبی نے بھی پڑھائی، پھر انفرادی پڑھی، اور پھر حضرت عمر نے باجماعت شروع کروا دی. تعداد کو نہیں چھیڑا، رکعات کی تعداد کو نہیں چھیڑا. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان 20 رکعتاً والوتر، وہ اپنی جگہ قائم رہی. تو نعمت البدعۃ ھذہ کا تعلق تعداد رکعات سے نہیں ہے، کیفیت جماعت سے ہے. کیونکہ کہنے والے نے دیکھ کے کہا تھا نعمت البدعۃ ھذہ. جسے بدعت کہا اسے تو سب اپنائے کھڑے ہیں، اور جس کا ذکر ہی نہیں اس حوالے سے اسے بدعت قرار دیتے. عجیب اتفاق ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی نے تراویح کی نماز کو باجماعت پڑھنا چھوڑ دیا. یہ نبی کا اس امت پہ احسان تھا. فرضیت کے خطرے کے پیش نظر ایسا ہوا. بخاری کی روایت ہے، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء. اگر میں اپنی امت میں مشقت محسوس نہ کرتا تو ہر وضو سے پہلے مسواک کو لازم قرار دے دیتا. جیسے نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وضو مسواک کے بغیر نہ ہوتا. اب اس کا فقہی درجہ واجب کا نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سنت ضرور ہے، ہر وقت مستحب ضرور ہے، لیکن اس کے بغیر وضو کیا جائے تو وضو ہوتا ہے. نبی نے اپنی امت کو مشقت میں دیکھنا گوارا نہ کیا. مقروض میت کا اگر اللہ کے نبی نے دیکھا قرضہ ہے تو مقروض میت کا قرضہ اپنے ذمے لے لیا، وقفے سے باز فرمایا. اگر اللہ نے 2 کاموں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا تو امت کی سہولت کو پیش نظر رکھا. جس میں امت کی سہولت نظر آئی حضور نے اسے اختیار کیا. یا اہل ایمان پہ آپ کے احسانات ہیں
किस किस एहसान का तस्करा किया जाए। रही उम्मत दावत अहले कुफ्र, उस पे भी हुजूर के एहसानात हैं, किस किस एहसान का तस्करा किया जाए। जिज़िये के इवज़ उनकी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को जरूरी करार दिया। इस्लाम में दाखिले के मामला में जबर की नफी कर दी। ला इकराह फिद्दीन ऐ फी दुखूलिद्दीन, किस किस एहसान का जिक्र किया जाए। मगाजी में इमाम बुखारी लिखते हैं, ओहद के मैदान में अल्लाह के नबी का चेहरा अनवर जख्मी हुआ। वो नबी का चेहरा जिसके बारे में किसी ने कहा चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा। आंखें हैं कि बहरैन तकद्दुस के नगी हैं, पलकें हैं कि कौसैन शब कदर खुली है, जुल्फे हैं कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, ये दांत हैं कि शेराज़ शबनम के तराशे, जैसे याकूत की वादी में महकते हुए हीरे, और बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, खुतबे हैं कि सावन के उमड़ते हुए दर। रुखे मुस्तफा जख्मी है, रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब वैसा दूसरा आईना, न किसी की बस में ख्याल में, न दुकान आईना साज में। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अन्न शम्स तजरी की वजही, सूरज नबी के चेहरे पे चलता दिखाई देता था। चेहरा जख्मी हो गया, दंदान मुबारक का एक हिस्सा शहीद हो गया। सहाबा हाथ बांध के अर्ज करने लगे, हुजूर उदू अलल मुशरिकीन, अब तो इन मुशरिकीन के खिलाफ दुआ कीजिए। आमिना के लाल कहते हैं, इन्नी लम उबअस लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमतन, अल्लाह ने मुझे लानत करने वाला बना के नहीं भेजा, अल्लाह ने मुझे रहमत का ताज पहना के भेजा है। हुजूर ताइफ के सफर पे गए, वहां के अहवाल देखिए, नबी का हुस्न सुलूक और एहसान देखिए। कहने वाले ने कहा, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, राह में कांटे जिसने बिछाए, गालियां दी पत्थर बरसाए, उस पे छिड़की प्यार की शबनम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबके इवज़ दारूए शफा दी, तान सुने और नेक दुआ दी, जख्म सहे और बख्शा मरहम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरे सखावत काने मरब्बत आईना रहमत शाफी उम्मत, मालिक जन्नत कासिम कौसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दौलत दुनिया खाक बराबर, हाथ के खाली दिल के तवंगर, मालिक किश्वर तख्त अफसर सल्लल्लाहु अलैहि। कुफ्फार पे भी आपके एहसानात हैं, और फिर काफिरों ने, समझदार काफिरों ने इसे पहचाना। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, कोई समझदार इंसान, हाँ वो काफिर ही क्यों ना हो, गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, हुजूर का नामे नामी, इसमें गिरामी, ताजीम के बगैर नहीं लेता। माइकल हार्ट एक ईसाई मुसन्निफ है, उसने दी 100 किताब लिखी, 100 पुर असर शख्सियात की सवाले और हालात को जमा किया। सबसे पहले नंबर पे जिसका जिक्र किया वो मोहम्मद मुस्तफा। गैर मुस्लिमों ने आपके बारे में अशार कहे, अगर वो पढ़ के सुनाए जाए, शायर का नाम छुपा दिया जाए, तो सुनने वाला महसूस नहीं कर सकता किसी काफिर के लिखे हुए हैं या आशिक के सादिक के लिखे हुए हैं। ये एहसान की समझदारों ने शुक्र गुजारी की है। तो आप पूरी इंसानियत के मोहसिन हैं, खा मोमिन हो खा काफिर हो, सब नबी के बारे एहसान तले दबे हुए हैं। जगन्नाथ आजाद हिंदू ने कहा, हजरत नदवी ने कारवाने मदीना में लिखा, जगन्नाथ आजाद कहता है, सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फख्र दौरा पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस फख्र दौरा पर, अनगिनत जिसके एहसानात हैं दुनियाए इमका पर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमी बनकर, क़यामे दोस्ती लेकर, सादिकुल वादुल अमी बनकर, सलाम उस पर के जिसके नूर से पुरनूर है दुनिया, सलाम उस पर के जिसके लुत्फ़ से मशहूर है दुनिया, सलाम उस ज़ात अक़दस पर हयाते जाविदानी का, सलाम आजाद का, आजाद की रंगी बयानी। तीसरी मोहसिन हस्तियां सहाबाए किराम की हैं, ये मोहसिनीन उम्मत हैं, ये कुरान के अव्वलीन मुखातब और मुहाफिज हैं। इस्लाम के अवामिर और नवाही के मूजिब तो नहीं हैं, मगर इस्लाम के अव्वलीन नाक़िल और शारे,
یہ دین نبوت کے عینی شاہد ہیں۔ اللہ نے دین کی حفاظت اور اشاعت کی ذمہ داری اپنے نبی سے ان کی طرف منتقل کروائی ہے۔ انہوں نے نزول قرآن کے احوال کا مشاہدہ کیا ہے، یہ دین کے عینی شاہد ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ذات کو صحابہ نے دیکھا ہے، نبی کی ذات کے گواہ صحابہ ہیں، بات کے گواہ صحابہ ہیں، دن رات کے گواہ صحابہ ہیں، جذبات و احساسات کے گواہ صحابہ ہیں، محبت و احسانات کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کے اسفار و معاملات کے گواہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کے معاملات و مذاکرات کے گواہ صحابہ ہیں، رکوعات و سجدات کے گواہ صحابہ ہیں، نبی کی معراج اور اللہ سے ملاقات کے گواہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کی ازواج و بنات کے گواہ صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کے غزوات و فتوحات کے گواہ صحابہ، نبی کے معجزات و مبشرات کے گواہ صحابہ، نبی کی جلوت و خلوت کے گواہ، سیرت و صورت کے گواہ، سنت و شریعت کے گواہ، نبوت و رسالت اور ختم نبوت کے گواہ، نبی کے حلیے کے گواہ، نبی کی غریبی و امیری کے گواہ، جوانی و پیری کے گواہ، گدائی و بادشاہی کے گواہ، مستی و پارسائی کے گواہ، رنج و راحت کے گواہ، حزن و مسرت کے گواہ، امن و جنگ کے گواہ، امید و ترنگ کے گواہ، نبی کی ایک ایک ادا کے گواہ صحابہ ہیں۔ دین روایت ہے، صحابہ راوی ہے، دین منقول ہے، صحابہ ناقل ہے، دین مصروف ہے، صحابہ ظرف ہے جو اللہ صحابہ کے سینوں میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ اس لیے اہل علم نے لکھا ہے صحابہ دین کی اساس ہے، صحابہ دین کی بنیاد ہے، صحابہ کی عزت و عظمت پہ حملہ دین کی جڑ کاٹنے کے مترادف ہے، کیونکہ اہل علم و دانش کہتے ہیں جب کسی بات سے اعتماد اٹھانا ہو بات کرنے والے کی شخصیت کو مجروح کر دو، جب کسی خبر کو مشکوک بنانا ہو مخبر پہ چڑھا شروع کر دو۔ صحابہ کرام نبی کے دین کے ناقل اور راوی ہیں، صحابہ کرام کی شان اور عظمت پہ تنقیص اور تنقید کا سلسلہ یہود نے اس لیے شروع کیا، آج تک سرپرستی کر رہے ہیں کہ صحابہ کی حیثیت کو مجروح کر کے جو دین نبوی کے ذریعے پہنچا ہے اسے مشکوک کر دیا جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا چور کی نظر جیسے صندوق پہ ہے کہ زیور دین کا اس کے اندر ہے، ویسے ہی چوکیدار کی نظر بھی صندوق پہ ہے کہ بچانا صندوق کو ہے، اگر یہ صندوق بچ گئے تو محمد کا سارا دین محفوظ ہو جائے گا، سارا دین محفوظ ہو جائے گا، ان سے پہنچا ہے، یہی وجہ ہے۔ قال رسول اللہ بعد میں، فعل رسول اللہ بعد میں، اکل رسول اللہ بعد میں، شریب رسول اللہ بعد میں، جلس قام رسول اللہ بعد میں، استيقظ نام رسول اللہ بعد میں، ان ابی ہریرہ پہلے، ان ابن عباس پہلے، ان عائشہ پہلے، ان عمر پہلے، ان حفصہ پہلے۔ یہ قالا فالا سے پہلے جو ان ابی ہریرہ ہے، اگر یہ نہ ہو ہم نبی کے قال تک نہ پہنچے، نبی کا قال ہمارے حال تک نہ پہنچے، دین ادھر رہ جائے ہم ادھر رہ جائیں۔ یہ بود مکانی جو ہے اسے حضور کے صحابہ ختم کر رہے ہیں، یہ بود زمانی جو ہے اسے صحابہ کی سند ختم کر رہی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے محمد کے یاروں سے۔ صحابہ بھی ہمارے محسن ہیں، من نوعاً، بغیر کسی تصرف کے تبدیلی کے دین نبوت کی امانت نبی کی امت تک انہوں نے پہنچائی ہے، یہ ان کا وہ احسان ہے۔ امام غزالی نے احیاء علوم دین میں لکھا الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔
محسن کا شکر گزار بن کے رہتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بات قرآن میں کئی طریقوں سے سمجھائی۔ ایک یہ سورۃ العادیات میں گھوڑوں کی 5 مختلف حالتوں کی قسم کھا کے انسان کی ناشکری کو ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں قسم کیوں کھائی؟ صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ گھوڑے کو پیدا تو نے نہیں کیا، وجود تو نے نہیں بخشا، فقط تو نے تھوڑا سا چارہ اس کو کھلایا ہے۔ اس چارے کا اس نے اتنا احسان مانا، تو نے کہا دوڑ، وہ دوڑا، سانس چڑھا، تو نے کہا دوڑ، دوڑتا رہا، زب ہانپنے کی آواز اس کے سینے سے آنے لگی، تو نے کہا دوڑ، وہ پھر دوڑتا رہا، قدموں سے چنگاریاں اڑنے لگی، پھر دوڑتا رہا، تو نے دشمن کی صفوں میں داخل کیا، داخل ہو گیا، سستی نہیں دکھائی، گرد و غبار اڑاتا ہوا چستی سے دوڑتا رہا، حالانکہ تو نے پیدا نہیں کیا، چارہ ہی تو دیا ہے، اس کی اتنی شکر گزاری کی ہے۔ دیکھ تیرے رب کے تجھ پہ کتنے احسانات ہیں، تجھے اس کی بھی شکر گزاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی؟ نزہۃ المجالس اور دیگر کتابوں میں کتے کے واقعات ہیں۔ کتا جس کو بندہ روٹی کا ٹکڑا ڈالتا ہے وہ سب کو کاٹتا ہے، مگر اپنے محسن کو دیکھ کے دم ہلاتا ہے، گردن اور سر کو اس کے پاؤں میں رکھ دیتا ہے۔ کتا بھی شکر گزار اور وفادار ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم محسن پہچانیں۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات محسن ہے، وہ محسن کائنات ہے، اس کے احسانات کی شکر گزاری کریں، توحید پہ استقامت اختیار کریں، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس کے احکامات اور اوامر و نواہی کو بجا لائیں۔ پھر رسول اللہ کی ہستی ہماری محسن ہے، آپ کی سنت پر مستقیم ہو جائیں، بدعات کو اپنے آپ سے دور رکھیں، اپنے آپ کو بدعات سے دور رکھیں۔ پھر صحابہ کرام محسنین امت ہیں، ان کے احسانات کو پہچانیں، ان کی تعریف و توصیف، تحفظ و دفاع میں لگ جائیں، اسلام میں ان کی آئینی حیثیت کا اظہار کریں، حقیقی پوزیشن کو واضح کریں، ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات لوگ پیش کرتے ہیں اپنی علمی صلاحیتیں صرف کر کے ان کو زائل کریں، ان کا ازالہ کریں۔ صحابہ محفوظ ہیں تو محمد کا دین محفوظ ہے۔ آئیے اپنے محسنین کو پہچان کر شکر گزاری کی راہ پہ چلیں۔ اور یہاں آخر میں یہ کہوں گا، فلسطین کے حوالے سے مولانا ضیاء الرحمن صاحب نے بڑی تفصیلی گفتگو کی، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اب مسلم حکمران اپنی ذمہ داریاں نہیں پہچان رہے، اگرچہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ دیکھ کے سب کو نہ صحیح جن کی سرزمین اس نقشے میں شامل ہے انہیں کم از کم ہوش کے ناخن لینے چاہیے، لیکن کیا پتا وہاں نام مسلم حکمرانوں کا ہو اور اندر کچھ اور ہو، خیر وہ اپنی ذمہ داری نہیں پہچان رہے، لیکن ہمیں بطور مسلم اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، نبی نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان خود بھی اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، اسے کسی ظالم کے حوالے بھی نہیں کرتا۔ ہماری ذمہ داریوں میں ان کی تکلیف کا احساس ہے، احساس جسے کرجل واحد کہا گیا، جیسے ایک عضو کی تکلیف دوسرا عضو محسوس کرتا ہے، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ جب یہ احساس ہمارے اندر اجاگر ہوا پھر ہم اپنے لیے دعا کم کریں گے، ان کے لیے دعا زیادہ کریں گے، ہم اپنے لیے روئیں نہ روئیں، ان کے لیے ہماری آنکھیں برس پڑیں گی، ان کے لیے ہماری پلکیں چھلک پڑیں گی، پھر ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے، ہم سوشل میڈیا پہ ان کا مقدمہ بھی لڑیں گے۔ وہاں جانا آسان نہیں ہے، امیگریشن کی رکاوٹیں ہیں، سرحدی رکاوٹیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ہر کوئی ان کا مقدمہ لڑ سکتا ہے۔ حالت جنگ ہے اور حالت جنگ میں دشمن کا جو بھی نقصان کیا جائے اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ ولا یطؤون موتی ان یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ولا نضيع اجر المحسنین۔ اللہ نے اسے احسان کہا، اس پہ اجر کا وعدہ کیا۔ ہم ان کا مقدمہ لڑیں، ان کی مظلومیت، ان کی بے بسی کو دنیا کے سامنے رکھیں، یہود و نصارہ اغیار اور کفار کا ظلم لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں ان
انسانی حقوق کا نعرہ ڈھونگ ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ حقوق نسواں کا نعرہ فراڈ ہے، اس کے نیچے حقیقت نہیں ہے، وگرنہ غزہ کی خاتون بھی عورت ہے، غزہ کا رہنے والا بھی انسان ہے، غزہ کے بچے بھی بچے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، اس کے تحت حقیقت نہیں ہے۔ یہ کتے کی ٹانگ پہ پٹی کرنا، یہ بلی کو مالش کرنا، خارش کرنا، یہ دھوکہ اور فراڈ ہے۔ یہ ظالم اس قدر ہے کہ دودھ پیتے بچے کے منہ سے فیڈر چھین لیا، بھوک اور پیاس سے ہزاروں کی تعداد میں بچے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیے۔ حالت جنگ میں جو شخص جو کر سکتا ہے، اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اسے کرنا چاہیے۔ جب گھر پہ حملہ ہو جائے اس وقت ایک دوسرے سے اجازت نہیں لی جاتی، اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ہر کوئی جد و جہد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہم سب کے بس میں ہے، احساس ہم سب کی کیفیت ہونی چاہیے۔ ان کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کریں، سوشل میڈیا کا مثبت استعمال کریں، اور کچھ نہیں۔ مولانا نے نشاندہی فرمائی، ہم اپنی حلال کمائی سے ان کا حصہ ضرور نکالیں۔ قادیانی حصہ نکال رہے ہیں، یہودی حصہ نکال رہے ہیں، ان کی ترجیح ان کے مذہب کا غلبہ ہے، ان کی ترجیح ان کے نظریات کا پھیلاؤ ہے، ان کی ترجیح مسلمانوں کی مغلوبیت ہے۔ تو مسلمان انہیں بھی چاہیے، حکمرانوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ متحد ہو کر کوئی منصوبہ بندی کرتے، لائحہ عمل مقرر کرتے، OIC میدان میں آتی۔ ظلم یہ ہے اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے مطابق بھی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنرل اسمبلی کی قراردادوں کے مطابق بھی فلسطین کا مسئلہ حل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا موقف ایک طرف رہا، فلسطینیوں کا تقاضا ایک طرف رہا، ان کی ڈیمانڈ ایک طرف رہی۔ اپنی قراردادوں کے مطابق ہی کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل کر دیں، لیکن یہاں بھی دھوکہ اور خیانت ہے۔ اور پھر مسلم حکمران وہ بھی مل کر قدم اٹھانے سے کیا، سخت بیان تک سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو پھر ہم اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں، جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ان کے لیے ہم کم از کم مالی تعاون ضرور کریں، مالی تعاون ضرور کریں۔ اور اللہ کے نبی کی تعلیم بھی یہی ہے، سنت بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے۔ اس لیے آخر میں یہی کہہ کے اجازت لے رہا ہوں، گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، گر کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ خدا بندے عجم ہو جا، محمد کی غلامی کر تو بھی سیکھ جائے گا، جہاں بینی جہانگیری جہاں بانی جہاں داری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔